السلام علیکم ناظرین، کرلف عثمان کے سیزن 4 کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ینی شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ تلوار بازی کی مشق کرتے ہوئے عثمان کہہ رہا تھا، ہم دشمن پر ضرب لگا چکے بیٹا، اب وہ سب مل کر ہم پر ٹوٹیں گے۔ اس وجہ سے تمہیں بڑا بننا ہوگا اور مضبوط ہونا ہوگا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اپنی طاقت بلا وجہ دکھانے سے بچو، اگر اپنی طاقت ایسے ہی کھپاتے رہو گے تو اپنا بچاؤ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے بعد علاؤدین کہتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں جلد گر جاتا ہوں عثمان صاحب کیونکہ میں کمزور ہوں۔ عثمان کہتا ہے تو پھر اپنا دفاع جاری رکھو۔ اس کے بعد عثمان اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مشق کا وقت ختم ہوا، اب جا کر تعلیم حاصل کرو۔ یہ سن کر علاؤدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں بالا خاتون وہاں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، بچے پر سختی بہت ہوئی، اپنے برابر کی شخصیت کے ساتھ مشق کیجیے۔ تو عثمان کہتا ہے، کیا تم میرے برابر ہو؟ یہ سن کر بالا کہتی ہے، برابری تو میدان جنگ میں ظاہر ہوتی ہے پیارے عثمان۔ اس کے بعد عثمان اور بالا کے درمیان تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں بالا خاتون عثمان کی گردن پر تلوار رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے، اب آپ پہلے کی طرح طاقتور ہیں میرے عثمان۔ پھر عثمان بھی بالا کی تلوار پیچھے کر کے کہتا ہے، اور تمہاری خوبصورتی بھی ہمیشہ کی طرح برقرار ہے، بالکل پہلے دن جیسی۔ اتنے میں برہان ایک سپاہی کو لے کر وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، یہ قسطنطنیہ جانے والا سپاہی حسن ہے۔ اس کے بعد عثمان ایک لپٹا ہوا خنجر اٹھا کر کہتا ہے، یہ شہنشاہ کے حوالے کرنا۔ یہ خنجر خط میں لکھی تحریر کا ثبوت ہے، قسطنطنیہ پہنچ کر کوہ نور کو دے دینا، راستے میں ہم پر حملہ کرنے والے وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو سپاہی حسن کہتا ہے، میں مزید 2 سپاہی لے کر روانہ ہو جاؤں گا، جان کی بازی لگا کر وہاں پہنچوں گا حضور۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان برہان کو کہتا ہے کہ احتیاطی تدابیر بڑھا دو، گھوڑوں کا بھی خیال رکھو، دشمن مختلف ہیں اور وہ حملہ بھی مختلف انداز میں کرے گا، مگر ہم بھی آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ دوسری جانب قسطنطنیہ میں کانتاکوزینوس کہہ رہا تھا کہ مجھے تخت کا مستحق سمجھتا ہے، وہ احمق عثمان میرے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے، مگر وہ حساب چکائے گا، اسے سب پتہ تھا، اس نے میرے شہر میں جاسوس مقرر کیا، اب ینی شہر میں بھی میرا جاسوس ہوگا۔ ادھر جنگل میں الف کی ساتھی عورت کسی شکار کی تلاش، اس کا نام فریق تھا، ادھر آئی تھی۔ اسی دوران عثمان کے سپاہی خنجر اور خط لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ فریق ان کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ حسن سپاہی پوچھتا ہے، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ فریق کہتی ہے، آپ لوگوں کے لیے تحفہ لائی ہوں میں، کہہ کر وہ 2 خنجر نکال کر پھینکتی ہے اور حسن کے دونوں ساتھی سپاہیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر حسن گھوڑے سے اتر کر اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن فریق کچھ ہی دیر میں اس کی گردن پر تلوار رکھ کر چلا دیتی ہے اور اسے بھی شہید کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ حسن کے تھیلے سے عثمان کا دیا ہوا خنجر اور خط نکال لیتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میں مارتا ہوں، میں یہاں ینی شہر میں تاجر بن کر آئی ہوں، یقیناً آپ لوگ مجھے بہت پسند کریں گے۔ دوسری طرف کانتاکوزینوس کہہ رہا تھا، ہمارے آس پاس موجود ہر شخص کو چھین لوں گا، عثمان تمہارے سرداروں کو ایک ایک کر کے ختم کروں گا۔ عثمان کو بزدل شہنشاہ سے معاہدہ کرنے دو، میں اس کے معاہدے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کے بعد ماکری قصبے کا منظر سامنے آتا ہے۔ الف اور اس کے آدمی قصبے میں داخل ہو جاتے ہیں اور قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑے تھے اور وہ مسلسل وہاں کے لوگوں کا خاتمہ کرنے لگتے ہیں۔ ادھر کانتاکوزینوس کہہ رہا تھا کہ تخت روم سے سارے بچوں کا وعدہ کرتا ہے اور میں تمہارے بچے چھین لوں گا عثمان، سب پہلے سردار اورحان میرے ہاتھوں میں جان دے گا۔ دوسری جانب اورحان جنگل میں ایک جگہ موجود تھا اور کہہ رہا تھا، سردار اب ہم شکار کے لیے ساری پینار کے علاقے میں جائیں گے، بے شک وہ علاقہ خطرناک ہے مگر وہ ہماری سرزمینیں ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس طرح 2 آدمی چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی آہستہ سے کہتا ہے، تو یہ سرداروں کے ساتھ شکار کھیلنے جا رہا ہے، مگر شکار تو یہ ہوگا۔ دوسری طرف کانتاکوزینوس نے پوپ کے اہم آدمی کارڈینل کو مار دیا تھا اور کہہ رہا تھا، تمہارا قاتل عثمان ہے، یہ جان کر پوپ بہت ناراض ہوگا اور اس وجہ سے وہ مجھے بہت بڑا لشکر دے گا، تخت اور عثمان کی جان ایک ساتھ حاصل کروں گا۔ میرے سامنے کھڑے ہونے والے ہر شخص کے لیے یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ ادھر ینی شہر میں الگن خاتون باورچی خانے میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کھانے کے لیے پوچھتا ہے تو الگن کہتی ہے، یہ کھانا صرف اورحان صاحب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جرکوتائی وہاں پر پہنچتا ہے اور چھپ کر کھانا نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو الگن اسے دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے، کھاؤ کھاؤ جرکوتائی، پھر وہ اسے پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیتی ہے۔ جرکوتائی کھانا لے کر باہر نکل جاتا ہے تو الگن پیچھے سے کہتی ہے، کھاؤ جرکوتائی، میری جان تم پر قربان۔ دوسری طرف عثمان ترسنلفی کو کہہ رہا تھا کہ سمر خان تبریز اور تمام ترک قبائل کی طرف ایلچی بھیجنے ہیں۔ وطن کی حفاظت تلوار سے ہوتی ہے مگر حکمرانی قلم سے کی جاتی ہے، اسی وجہ سے علماء اور فقہاء کو بلاوا بھیجے، یہ سب ہماری سرزمینوں پر تشریف لائیں اور رونق بخشیں۔
دوسن فقیہ کہتا ہے حضور یہ بات تو خوشخبری کی ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ فتوحات علم کے نور سے منور ہوتی ہے اور یہ خوشخبری یعنی شہر کو علم کا مرکز بنائے گی۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے کہ ہم جو نئے شہر بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں مگر اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اسی وجہ سے ہم قلعہ جسار کی صورتحال جاننے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اکتم قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ بینگی خاتون شاید کوئی ڈرونا خواب دیکھ رہی تھی، پھر اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک صندوق سے اپنے مرحوم والدہ کا لباس نکال کر کہتی ہے میری پیاری والدہ باطل میرے لیے بھائی جیسا ہے، اس کی سانس میری سانس اور اس کی جان میری جان ہے، آپ اطمینان سے سوئیں والدہ اور بے فکر رہیں۔ اتنے میں اکتم بے وہاں پر پہنچتا ہے اور اس کی خیریت معلوم کرتا ہے تو بینگی خاتون کہتی ہے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ خواب میں والدہ نظر آئی، انہوں نے کہا کہ بیٹی میرا باطن تمہارے حوالے ہے۔ میرے والد اور والدہ اپنے بیٹے کو جی بھر کر دیکھ بھی نہ سکے اور چل بسے، میں نے باطن کو اپنے بیٹے کی طرح پالا مگر آپ کو بیٹا نہ دے سکی۔ تو اکتم بے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے امید بخشی خاتون، جان بخشی اور مجھے الجھجک دی، اللہ آپ دونوں کی دلی مرادی پوری کریں، اور باتور کی وجہ سے مجھے بیٹے کی آرزو بھی نہیں ہوئی، آپ بتائیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے۔ تو بینگی خاتون کہتی ہے میں نے مسلح شیطانوں کو دیکھا، سب مل کر میرے بھائی کو اندھیری کھائی میں دھکیل رہے تھے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے حضور، ہم نے عثمان صاحب کا حکم مان کر بھائی کو جلدی سرحد پر بھیج دیا۔ پھر اکتم بے کہتا ہے ایسا مت کہیں خاتون، دل میں جہاد کا شوق پالنے والے جان باز کے لیے کوئی صراحت نہیں ہوتی، ماکرہ علاقے کا فتوحات کا دروازہ ہے، اس دروازے کی چابی ہمارے بہتر اور سپاہی کے دلوں میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بہتر عثمان صاحب کا ساتھی بنے تاکہ اونچا مقام حاصل کر سکے۔ یہ سن کر بینگی خاتون بہت خوش نظر آنے لگتی ہیں اور اسے گلے سے لگا لیتی ہیں۔ دوستو یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔